بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کی اکثر جو ہے جماعت اور اکثر گروہ اہل علم سے لے کر جو ان کے عوام ہیں سب عموماً ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اہل علم حضرات تو تعصب کی بنیاد پر اور عوام اپنے علماء کی اندھی تقلید میں اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ فضائل اعمال میں فضائل صدقات میں ایک عبارت ہے، یعنی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا۔ اب وہ خط کی پوری تفصیل ہے۔ اب اس خط میں ایک بات جو ہے فضائل اعمال میں غلطی سے ہے کے بجائے ہوں ہو گیا، اس کو بنیاد بنا کر یہ عموماً اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے وحدت الوجود کا، اور وحدت الوجود کو اتنے غلط انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ یعنی اپنی ذات کو حلول مانتے تھے اللہ کے ساتھ، یا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے، اللہ سمجھتے تھے، اور بھی طرح طرح کے اعتراضات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلاً جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ برکت جو ہے، تمہاری برکت جو ہے اکابرین کے ساتھ، تمہارے لیے برکت تمہارے اکابر کے ساتھ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 559 یعنی 559، اور اس کے جو محقق ہیں شعیب ارناؤت، انہوں نے سند کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اکابرین کا جو غلط اعتراض ہے، اکابرین پر جو سراسر غلط اعتراض ہے، اس کا تفصیلاً جو ہے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو بات سکھائی ہے، اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کے سامنے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آئے خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ پھر تمہیں اپنے پر نادم ہونا پڑے، یعنی سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اسی وجہ سے ہم تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے اکابرین کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، بلکہ اکابرین سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ مد نظر رہنا ضروری ہے کہ کسی بھی پرسنالٹی، کسی بھی شخصیت کی بات ہمارے لیے عقیدہ کے باعث نہیں بنتی، ہم اس کو یعنی عقیدے کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ تو عقیدہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی، ایک شخص یا پوری جماعت اہل حدیث کی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر غلط اور باطل اعتراض کرے گی تو اس کا دفاع ہم ضرور کریں گے، کیونکہ برکت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکابر کے ساتھ، اور قرآن نے ہمیں کہا ہے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس بات کا ہم تفصیلاً جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس پورے خط کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا خط ہے کیا۔ اب قرآن نے جو ہمیں دعوت سکھائی ہے خوب تحقیق کرنے کی، کیونکہ اعتراض سب سے پہلے ہو رہا ہے مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ حلول مانا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہے، اور بھی انشاءاللہ بہت سے اعتراضات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مکاتب رشیدیہ جہاں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا ہے، اس کے یعنی مکاتب رشیدیہ جس کو جمع کیا ہے مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، مکتوب نمبر 13 ہے اور پیج نمبر 34 ہے، وہاں پر یعنی مکتوب نقل کیا گیا ہے۔ اب مکتوب کیا ہے تفصیلاً ہم پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ساری بات کھل کر سامنے آ جائے۔ اب اسی مکتوب کو رشید گنگوہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 408 حصہ دوم، یعنی فضائل صدقات کے 2 حصے ہیں، حصہ دوم میں انہوں نے نقل کیا ہے، یعنی اسی خط کو، اور یہ فضائل صدقات جو ہے جو مطبوعہ ہے یہ چھپی ہے اسلامک بک سروس، نئی دہلی دریا گنج، اور ہو سکتا ہے کہ جو یعنی فضائل اعمال ہے اس کے مختلف نسخے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے صفحات پر مختلف صفحات پر یہ خط ہو سکتا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس جگہ 2 واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا، جو مکاتب رشیدیہ میں چھپ چکا ہے۔ اب ہمیں تحقیق کا تو تقاضا، ہمارے لیے تحقیق کا تقاضا، اور یہ تحقیق کے طریقہ کار بھی ہے کہ جب بھی تحقیق کی جائے تو اصل کتاب کی طرف جانا چاہیے، یعنی مکاتب رشیدیہ۔ اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، فضائل صدقات پر جو اعتراض ہے اس کا بھی ہم آگے جا کر بہت تفصیلاً جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور ہر پہلو سے انشاءاللہ جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کا جائزہ لیں گے، تاکہ جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، جو سچ کو ماننے والے ہیں، انشاءاللہ حق کو ضرور قبول کریں گے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضور نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا ہے، میرے مابائے دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے، رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو
مریض جو اپنے حالات پورا بتاتا ہے کیونکہ جسمانی بیماریاں. ایسے حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ روحانی بیماریوں کے علاج کرنے والے تھے. تو انہوں نے حالات پوچھا تو انہوں نے بیان کیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماوائے دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں. بخدا سخت شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں. اب دیکھیے رشمہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوں. یہاں بات اس کے سامنے ابھی بات جو کہہ رہی ہیں یہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ رشمہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ سب اعتراض کیا کرتے ہیں. اچھا وہ اعتراض ایسا ہے کہ علماء دیوبند یا عوام میں سے کسی کا عقیدہ نہیں کہ رشمہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ حلول کیا ہے یا اپنے کو خدا سمجھتے، کسی کا عقیدہ نہیں. لیکن جب آدمی اعتراض کرنے پر آتا ہے تو ایسا اعتراض کرتا ہے جو عقل میں ابھی آنے والا نہیں ہوتا، نہ کسی کے دماغ میں نہ کسی کے دل میں وہ بات آتی ہے. لیکن جب اعتراض کرنے پر آتا ہے تو آدمی کیونکہ ضد اور تعصب و بغض ایک ایسی چیز ہے کہ آنکھوں پر وہ پردہ ڈال دیتا ہے. یعنی حقائق اگر سامنے آ جائیں تب بھی وہ اصل بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور جو ان کے علماء جو ان کے اکابرین ہیں جن کی اندھی تقلید کرتے ہیں اسی کی بات کو مانتے ہیں. لیکن جو سچے تحقیق کرنے والے ہیں اگر وہ کھلے دل سے تحقیق کرے تو انشاءاللہ ان کے سامنے ساری بات آ جاتی ہے. کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد ہے تو کیا کروں، بنا چاری کچھ لکھنا پڑتا ہے. حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو ہی حال ہے. علم ظاہری کی بات چلی. آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے. اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے، یعنی حدیث پڑھاتے تھے. اس بعد ان کی حدیث کی بہت سی شروعات بھی ہیں جو مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تحقیق کر کے اس کو شائع کیا. اور اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، یعنی جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیے. اور اشاعت دین ان سے ہوئی، اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں اگر قبول ہو جائے. اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں کیونکہ حدیث سے بہت زیادہ لگاؤ اور شغف تھا، اگر قبول ہو جائے. اور حضرت کے اقدام نعلین کی حاضری کے ثمرے کا یہ خلاصہ ہے جذبہ قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا التفات نہیں. نفع و ضرر کا یعنی جو اللہ کے علاوہ جتنے بھی غیر ہیں اس سے، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے چاہا جا رہا ہے وہ یقین ان کے اندر فلی طور پر پیدا ہو گیا. یعنی اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے یقین، جس کی ہم لوگ الحمدللہ دن رات دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، لہٰذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی، کسی کی تعریف کی اور کسی کی برائی کی پرواہ نہیں رہی. اور ذام اور مادے کو دور جانتا ہوں، اور معصیت کی طبعاً نفرت اور اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی. یعنی معصیت سے طبعاً یعنی طبیعت میں نفرت پیدا ہو گئی، اطاعت کی طبعاً رغبت پیدا ہو گئی. یہ اثر اسی نسبت یادداشت بیرنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچی ہے. پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے. یہاں یہ یعنی مخاطب کن سے کر رہے تھے؟ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. اب آگے کہنا یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے. جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی دل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں، اور جو میں ہے وہ تو ہے. اب یہی اصل پوائنٹ ہے، سب سے بڑا جو اہم پوائنٹ ہے رشیمہ گنگوئی، کیونکہ اعتراض رشیمہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر ہو رہا ہے، عبارت وہ دیکھی جائے گی کیونکہ فتویٰ آپ ان پر لگا رہے ہیں اور اللہ نے خوب تحقیق کرنے کو کہا ہے. تو ہمیں تو مکاتب رشیدیہ کی عبارت دیکھنا چاہیے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، یعنی یہ مکاتب رشیدیہ کی عبارت ہے. فضائل اعمال میں غلطی سے ہے کے بجائے ہوں ہو گیا، اور یہ ناممکنات میں سے نہیں. اور انشاءاللہ ہم تفصیلاً مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سے ہوں گا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور صحیح عبارت بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہر رخ سے. اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرماویں. وسلام 1306 ہجری یہ مکتوب ہے جو یعنی رشیمہ گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کو لکھا ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھیے مولانا رشیمہ گنگوئی رحمۃ اللہ نے خود کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، پھر بھی ان کو خدا بنایا جا رہا ہے. ضد بغض اور نفرت ہی کی بنیاد پر ہے، ورنہ ایک آدمی سمجھدار شخص جو ہے ایسا کبھی اعتراض نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات یا جتنے بھی باطل ہوتے ہیں ان کا طرز کیا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جہاں سے ان کو کچھ بات ملتی ہو اس کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کا غلط مفہوم و مطلب لیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے. اب میں ہے جملہ ہے. اب یہاں پہ لغت ہم جب دیکھنے کی کوشش کریں گے، جب لغت کو ہم دیکھیں گے، میں دو معنوں میں آتا ہے. ایک میں تکبر اور انانیت کے معنی میں، اور انشاءاللہ اس کا ہم پورا حوالہ دیں گے، فیروز اللغات دیکھ لیں گے، فرہنگ آصفیہ دیکھ لیں. اور ایک میں اپنی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے آئی. لیکن ہم شروع سے کیونکہ کئی اعتراضات یعنی سامنے والا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جواب ہم شروع سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے.
سب سے پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. اس پر ایک اعتراض آتا ہے، یہاں پر فرمایا تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. اب یہ جو تیرا ہی ذل ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4486، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 338، لا ذل الا ذلہ، یہ حدیث ہے. اور مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ تو حدیث ہے. اعتراض کرنا ہے تو حدیث پر کرو گے اور منکر حدیث بن جاؤ گے اور اس طرح کا اعتراض کرو. اب ایک اعتراض آتا ہے کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں. یہ ایک اعتراض جو ہے غیر مقلدین بھی کرتے ہیں اور بدعتی بھی کرتے ہیں. اچھا، غیر مقلدین عموماً وہ اعتراض جو ہے اعتراض جو ہم پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدعتی جو ہے قے کرتے ہیں اور اس کے جیسے کتے قے کو چاٹ لیتے ہیں ایسے، یا کتا جو ہے قے کرتا ہے تو ان کے بچے اس کو جو کھاتے ہیں، ایسے ہی اکثر غیر مقلدین حضرات جو بریلوی جو ہے یعنی بدعتی قے کرتے ہیں علماء دیوبند پر اعتراض کر کے، وہ غیر مقلدین اکثر چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، بدعتی تو جاہل ہوتا ہی ہے، یہ اعتراض کر کے اور مہا جاہل بن جاتے ہیں. وہ اعتراض کیا ہے کہ مولانا یعنی رشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، کہتے دیکھیے اپنے آپ کو جھوٹا کہا ہے. اور کچھ تو ایسے جاہل اعظم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹا کہا تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے وقت بھی اپنے آپ کو جھوٹا کہا اور پورے علماء دیوبند جھوٹے اور مت پوچھیے رائی کا پہاڑ بنا دیا. آئیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ خاص شاگرد ہیں، انہوں نے کیونکہ اس زمانے میں بدعتیوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا ہے. یہ ملفوظات اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 242 پر. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا ایک بدعقل بدعتی نے، بدعقل یعنی عقل ہی نہیں جس کو، بدعتی نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر احتجاج کیا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے بعض مکتوبات میں، یعنی یہ مکتوب قسم کھا کر فرماتے ہیں میں کچھ نہیں، تو بدعتی صاحب فرماتے ہیں ہم تو مولانا صاحب کو سچا سمجھتے ہیں، خصوص جب کہ وہ قسم بھی کھائیں، اس لیے ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے. یہ تمہیں کو مبارک ہو کہ مولانا کو صاحب کمال اعتقاد کرتے ہو اور ان کو جھوٹا سمجھتے ہو. یہ حالت ہے بعض کے شرارت یا بدھے پن کی. اس میں تماشا یہ ہوا کہ اپنی جماعت کے ایک عالم صاحب کو اس پر شبہ ہو گیا کہ مولانا کو ہم تو صاحب کمال سمجھتے ہیں، تو ان کے اس قول کا کیا معنی ہوں گے. مجھ سے اس شبہ کے متعلق سوال کیا. میں نے کہا تعجب ہے آپ کو شبہ ہوا، حقیقت یہ ہے کہ کمالات دو قسم کے ہیں، ایک کمالات واقعیہ حاصلہ یعنی ایک کمالات واقعیہ حاصلہ یعنی جو حاصل ہو جائے، ایک کمالات متوقع غیر حاصلہ. سو حضرت کا ارشاد تو کمالات متوقعہ اور غیر حاصلہ کے متعلق ہو، اور کمالات واقعیہ اور حاصلہ کی نفی نہیں فرماتے. حاصل یہ ہے کہ کمالات واقعیہ بمقابلہ متوقعہ کے گویا کمال معتد بہا ہی نہیں، اور وہ ابھی حاصل نہیں، کیونکہ عارفین کے کمالات میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں کچھ نہیں. اور ہم جو حضرات کے معتقد ہیں وہ اعتقاد کمالات واقعیہ اور حاصلہ کی بنا پر ہے. یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، واقعی اب کوئی شبہ نہیں رہا. باقی اس بدعتی کا کہنا ہم مولانا کو سچا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہیں بھی کچھ نہیں، محض شرارت ہے. کیا مولانا کے سچا سمجھنے کی بس یہی ایک بات تھی؟ اب دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ اس کا جواب تفصیلاً دے دیا ہے. اگر اس طرح کا اعتراض جو ہے غیر مقلدین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا کہا ہے تو سب جھوٹے ہو گئے. آئیے الزاماً بطور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں. الدعاء للطبرانی یعنی امام طبرانی رحمۃ اللہ کتاب ہے، حدیث نمبر 877 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیلاً دعا رسول اللہ علیہ وسلم کی. اب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو المذنب الذلیل. میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات غیر مقلدین حضرات نعوذ باللہ کہیں گے؟ غیر مقلدین، لیکن غیر مقلدین کا فرقہ ایسا ہے کچھ پتہ نہیں. ایسی الروض الدانی، یہ بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر حدیث نمبر 696، وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا اپنے بارے میں المذنب الذلیل، کیا یہ بھی جو ہے کیونکہ اپنے آپ کو مذنب بھی کہا ہے اور ذلیل بھی کہا ہے. اب غیر مقلدین حضرات جو ہے یہاں پر نعوذ باللہ جیسے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید وہ یہاں پر بھی اعتراض کرنے کی کوشش کریں. ایسی احادیث مختارہ علامہ مقدسی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی یہ لوگ سند کو بھی جو ہے مطلب کہ اس کتاب کی جو حدیث کی یعنی صحیح مانتے ہیں. اور وہاں پر بھی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 234 پر اپنے آپ کو جو ہے مذنب الذلیل کا ہے. تو اگر رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا کہنے پر جھوٹا ہوں کچھ نہیں اعتراض بن رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرنے کی یہ کوشش کریں گے؟ آئیے ایک حوالہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. السنہ ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید الخلال البغدادی حنبلی، ان کی کتاب ہے. امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یشہد جمل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر علی و عمار و طلحہ و زبیر فإن جاوزوا بخامس فانا کذاب. جبکہ یہاں پر یہ کہنے کہ بھائی اگر 5 سے زیادہ جو ہے بڑھ جائیں صحابہ تو میں جھوٹا ہوں، جبکہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت شدہ ہے کہ یعنی اس جنگ جمل میں یعنی 5 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے.
کیا نعوذ باللہ غیر مقلدین حضرات جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے فرمایا کہ میں جھوٹا ہوں، کیا ان کو یعنی جھوٹا راوی سمجھیں گے یا ان کے بارے میں کیا کیا القابات نوازیں گے، جیسے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے اصل اعتراض جو غیر مقلدین حضرات کا جو میں ہے وہ تو ہے، اصل میں یہیں سے انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جیسے میں نے کہا میں کے معنی اپنی ذات بھی ہوتا ہے، یعنی خود آپ بھی ہوتا ہے، آئی ہوتا ہے، اور سیکنڈ معنی غرور و تکبر ہوتا ہے۔ آپ جو ہے فیروز اللغات مطلب 1331 پیج پر آپ دیکھیں گے وہاں پر دو معنی دے رکھا، میں اپنی ذات نمبر 1 معنی ہے خود آپ، اور نمبر 2 غرور و تکبر۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو آپ نے فیروز اللغات میں آپ نے دیکھا، ایسی ہم فرہنگ آصفیہ جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 509 پر وہاں پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں ضمیر متکلم، یعنی اگر ضمیر متکلم ہے اگر میں، تب تو وہاں پر ذات خاص آئے گا، یعنی آئی کے معنی میں آئے گا، اور میں اگر اس میں مذکر ہے تو وہاں پر تکبر و خودی کے معنی میں، انانیت کے معنی میں آئے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر جو میں ہے وہ تو ہے، یہ کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ بھائی یہاں پر میں انانیت اور تکبر کے معنی میں آتا ہے؟ سب سے پہلی بات غیر مقلدین حضرات جو ہے کبھی بھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی یہاں پر میں کے دو معنی ہیں، لیکن وہ عموماً ایک معنی لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آئی کے معنی میں آتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا ہے۔ اچھا، مکاتب رشیدیہ کو سامنے رکھیں، جو میں ہے وہ تو ہے، جو میں ہے وہ تو ہے، یہ ہے جملہ اس بات کی وضاحت کرے گا کہ یہاں میں کس معنی میں یوز ہو رہا ہے، آئی کے معنی میں یوز ہو رہا ہے یا جو ہے غرور و تکبر یا انانیت کے معنی میں یوز ہوگا، کیونکہ ہے جملہ صراحت کر رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو وہ مخاطب کرتے کہ میں ہی خدا ہوں، یا جو میں اپنے آپ کو خدا کہتے، اپنی ذات کو حلول مانتے، کیونکہ پھر اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں جملہ ہوں یوز ہوتا ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ جبکہ مکاتب رشیدیہ جہاں پر، کیونکہ میں نے جیسے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرما رہا خوب تحقیق کرو، تو اعتراض کس پر، فتویٰ کس پر لگا رہے ہو، عقیدہ کس کی عبارت سے گڑھ رہے ہو؟ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عبارت سے، رشید گنگوئی رحمۃ اللہ خط سے۔ تو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خط میں ہم دیکھیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خط میں صاف وضاحت موجود ہے، جو میں ہے وہ تو ہے جملہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں پر میں جو ہے ضمیر متکلم نہیں ہے، یہاں پر میں ضمیر متکلم نہیں ہے، کیونکہ اگر ضمیر متکلم یہاں پر میں ہوتا تو ہوں یوز ہوتا، لیکن یہاں پر جو یوز ہو رہا ہے میں، وہ اس مذکر کے طور پر یوز ہو رہا ہے، کیونکہ ہے اس بات کی صراحت کر رہا ہے۔ یہ بات پھر سے میں بتا دوں، اگر یہاں پر جملہ ہوں یوز ہوتا تب تو ہم یہاں پر لیتے کہ میں آئی کے معنی میں یوز ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر میں ضمیر متکلم ہے، اور یہاں پر جو ہے جملہ یوز ہو رہا ہے یہاں پر، اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر میں اس مذکر ہے، یعنی تکبر کے معنی میں، انانیت کے معنی میں یوز ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں، اگر ہم یہاں پر میں ضمیر متکلم یعنی آئی کے معنی میں لے لیں تو یہاں پر کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ یہاں یہ معنی ہوگا آئی وہ تو ہے، آئی اور تو ہے، یعنی جو یہاں پہ جملہ کا جو میں ہے وہ تو ہے، کیونکہ میں اگر اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو یہاں ہوں یوز ہوگا، ہوں یوز نہیں ہوا، ہے یوز ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر جب انہوں نے دیکھا مکاتب رشیدیہ میں ہے لکھا ہوا ہے تو انہوں نے حوالہ تو مکاتب رشیدیہ کو دیں گے، لیکن ہم سے بحث کریں گے فضائل اعمال پر، کیونکہ وہاں فضائل اعمال میں غلطی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ کیوں غلطی ہوئی اس کا ہم تفصیلاً جائزہ لینے کی یعنی ایک پارٹ میں کوشش کریں گے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر میں اس کے لیے یوز ہو رہا ہے، تکبر انانیت کے لیے یوز ہو رہا ہے، وہ ہے جملہ صراحت کر رہا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر ایک بات اور فرمائی، یہاں پر جب یہ بات ہم نے ایکسیپٹ کر لی، اچھا اگر غیر مقلدین یہ کہیں گے کہ نہیں میں اگر ہر درمی ضد اختیار کیا نہیں میں آئی کے معنی یوز کریں گے، پہلے بس کی دلیل ضرورت ہے کہ بھائی یہاں پر میں آئی کیوں یوز کریں گے، میں آئی کے لیے کیوں لیں گے؟ کیونکہ آئی اگر لیں گے تو اپنی ذات کی طرف اشارہ ہو ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ ہے جو جملہ ہے وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ بنا ہی نہیں رہا ہے، ہوں جملہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے گا، ہے وضاحت نہیں کرے گا، ہے اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ یہاں پر میں تکبر اور انانیت کے معنی میں ہے، اور یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی ضد اور ہر درمی پر اختیار کیے ہوگا نہیں بھائی مجھے میں تکبر کے معنی میں لینا ہے، پھر ہمیں سمجھاتے کہ بھائی اگر یہاں میں آئی کے معنی میں لینا ہے تو یہ بتائیے پھر اپنی ذات کی طرف انہوں نے کب اشارہ کیا؟ کیونکہ میں تو یہاں پر میں یوز ہو رہا ہے، وہاں پر آگے ہے یوز ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ غیر مقلدین یہیں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے کہ نہیں یہ ان کا سراسر دھوکہ ہے۔ آگے جملہ جس کی وضاحت اور زیادہ ضروری ہے، آگے لکھا ہے میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ جیسے آپ نے لغت سے دیکھ لیا میں آئی کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور میں جو ہے تکبر کے معنی میں یوز ہوتا ہے، انانیت کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے میں نے کہا ہے جملہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں پر میں انانیت اور تکبر کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر میں اور تو خود شرک در شرک ہے، غیر مقلدین کیا کرتے ہیں، میں آئی کے معنی میں لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اور تو، یعنی اگر آئی یہاں لیں گے تو شرک در شرک خود کہہ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر آگے وہ کہہ رہے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک ہے، کیوں انانیت تکبر خود شرک میں سے ہے، اور نہیں، اور شرک نہیں بڑے شرک میں سے ہے۔ جیسے میں کہوں جیسے حدیث میں آتا ہے ریا دکھلاوا شرک میں سے، ریا اور دکھلاوا شرک میں سے ہے۔ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے
اس کے استاد یا پروفیسر آ گئے یا کوئی اور پرسنالٹی آ گئی، اب اس نے عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب اس نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اب یہ شرک میں سے ہے۔ ایسے ہی تکبر جو ہے یہ بھی شرک میں سے ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف جو ہے یعنی خود اہل حدیث اکابرین وہ غیر مقلدین اکابرین علماء کے حوالے کے دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ایکسیپٹ کریں۔ دیکھیں مدارج السالکین ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 317 پر کہتے ہیں تنبیہ علی انہ لا یغفر الکبر الذی هو اعظم من الشرک، یعنی کبر کے بارے میں تکبر میں کہا کہ بڑے شرک میں سے۔ تو رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں اور تو شرک در شرک ہے۔ ایسی مستدرک علی مجموع فتاوی شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر بابی ہے التکبر شر من الشرک، پھر لکھا وسمے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ التکبر شر من الشرک۔ اب مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں اور تو شرک در شرک ہے۔ اب یہاں پر میں بھی موجود ہو تو بھی موجود ہو، شرک در شرک ہے۔ اب یہاں پر بات کیا ہے، یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی موجود ہو تو بھی موجود ہو۔ اچھا موجود ہونے کی جہاں کیا ہے، قلب ہے، دل ہے۔ اچھا یہاں پر کچھ چیزیں محذوف چھپی ہوئی ہیں، یعنی اب غیر مقلدین یہ کہیں گے یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں بھی موجود ہو تو بھی موجود ہو، جبکہ یہاں پر میں اور تو خود شرک در شرک۔ دیکھیں کسی بات کی وضاحت پچھلی عبارت ہے جو پورا خطوط اسی وجہ سے میں نے پڑھا ہے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ انہوں نے یعنی اپنے بارے میں جو ساری باتیں بیان کی ہیں تو پوری باتوں سے شروع سے لے کر آخر تک یہ بات خود وضاحت کر رہا ہے۔ یہ جملہ سب سے پہلے یہی جملہ سامنے والی اعتراض ختم کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یعنی میری کوئی ہستی کوئی ویلو نہیں ہے۔ لیکن ہم کیونکہ اکثر لوگ عوام جو ہے وہ وسوسے میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ اسی وجہ سے ہم اس کی اور تفصیلاً اسی وجہ سے وضاحت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بات جو ہے میں اور تو خود شرک در شرک، یعنی میں بھی موجود ہو تو بھی موجود ہو، یعنی اللہ کی ذات موجود ہو، خود شرک در شرک، یعنی بہت بڑا شرک ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی یہاں پر موجود جملہ جو ہے محذوف یا ایسا نہیں، اردو ادب میں ایسا ہوتا ہے، خود قرآن میں بھی یعنی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔ جیسے سورہ یوسف ہے آیت نمبر 82 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ قریہ یعنی قصبہ، بستی سے پوچھو، اب بستی تو بولتی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے محذوف بات چھپی ہے، یعنی بستی والوں سے پوچھو، لیکن یہاں پر بستی والے نہیں ہے بلکہ قریہ سے پوچھو۔ اب قریہ کوئی جو بستی بولتی تھوڑی ہے۔ ایسے یہاں پر ہے میں بھی موجود ہوں تو بھی موجود ہو، خود شرک در شرک ہے، یعنی ایک انسان کے دل میں انانیت بھی موجود ہو جائے اور تیری ذات بھی ہو، شرک در شرک ہو۔ جیسے میں نے وضاحت کر دی تکبر کے بارے میں کہ بھائی تکبر شرک میں سے۔ پھر رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ جملہ آگے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ خود توحید کی طرف کلی طور پر اشارہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرماویں، یہ میں نے پوری وضاحت الحمدللہ اس بات کی کر دی جو غیر مقلدین عموماً اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم یعنی سلف یعنی سب سے پہلے جو سلف میں سے آتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں خصوصیات جو ہے خلفاء راشدین کی ہے، انہوں نے کچھ ہمیں طریقہ کار دیا ہے، کچھ ہمیں سکھایا ہے۔ جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، حدیث رسول پڑھا، اب میں اسلاف کے اقوال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ سلف نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ ایک تو قرآن نے ہمیں سکھایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے، لیکن غیر مقلدین بدگمانی کی پڑیا صرف ہمارے اکابرین کے ساتھ، کیونکہ ضد تعصب بغض بھرا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ عموماً اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے یا اسلاف نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اور یہ بات انشاءاللہ کھل کر سامنے آ جائے گی ہمارے کہ بھائی ہمیں اس سلسلے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کتاب الزہد امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حدیث نمبر 83 وضع امر اخیک علی احسنہ حتی یأتیک منہ ما یغلبک۔ یہ یعنی اس کی بہت سے شواہدات ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ روایت جو ہے حسن درجے کی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی کی بات کو اچھی طرف لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے، اچھی طرف۔ اب ہوتا کیا ہے جو چیز صراحتاً اچھی طرف جا رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے لغت میں دو معنوں میں آتا ہے، تو میں صرف آئی کو یوز کر کے انہوں نے غلط طرف لے گئے، جبکہ میں نے وضاحت کر دی اگر آئی آپ یوز کرتے تو وہاں پر قطعی طور پر ہوں ہوتا، لیکن ہوں کے بجائے وہاں ہے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، یہاں میں تکبر کے معنی میں ہے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ التَّقْصِيرِ نِسْبَةُ الْغَلَطِ إِلَى مُتَكَلِّمٍ مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيحِ كَلَامِهِ وَجَرْيَانِ عَلَى أَحْسَنِ أَسَالِيبِ كَلَامِ النَّاسِ۔ یعنی یہ بھی میں مفہوم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑا یعنی غلط کام یہ کرتے ہیں کہ متکلم کی بات جو ہے جو صحیح بات کی طرف محمول کی جا سکتی ہے اس کو جو ہے غلط طرف جو ہے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو بہت سے حوالے جو ہے جیسے شعب الایمان للبیہقی، پوری اس پہ بہت سے حوالے موجود ہے،
جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 284، اردو ترجمہ ہے. اور مت کر برا گمان اس کے خلاف کسی ایسے کلمے سے جو ایک مسلمان آدمی سے نکلے جبکہ تو اس کے لیے کوئی خیر کا مطلب بھی پاتا ہو. اب دیکھیے یہاں پر ہمیں اسلاف کیا سبق دے رہے ہیں، لیکن اس کے بجائے ہم غلط طریقے سے بات کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح میں مدارج السالکین ہے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، وما اکثر ما ينقل الناس مذاہب الباطلہ عن العلماء بالافہام القاصرہ. یعنی یہاں بھی مفہوم میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے اپنی فہم کی کمی کی بنیاد پر، ایک تو جو غیر مقلدین کو علماء ہے تو تعصب بغض کی بنیاد پر، ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فہم کمی ہے، تو تعصب اور بغض کی بنیاد پر اپنی عوام کو سکھاتے ہیں، عوام اندھی تقلید میں بیچاری یہ سب لے کر چل دیتی ہے. تو کہہ رہے ہیں وما اکثر ما ينقل الناس مذاہب الباطلہ عن العلماء، اکثر لوگ جو ہے اپنی فہم کی کمی کی بنیاد پر علماء کی طرف جو ہے وہ غلط بات منسوخ کر دیتے ہیں اپنی فہم کی کمی بنیاد پر. جیسے یہاں پر میں، اب انہیں پتہ ہے کہ لغت میں 2 معنی یوز ہوتا ہے بیچاروں کو، لیکن میں آئی کے معنی لے کر ان کی طرف جو ہے غلط بات منسوب. ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت عمر بن عبدالعزیز، اس میں بھی اسی طرح کی بات موجود ہے. حلیۃ الاولیاء میں دیوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یا بنیا اذا سمعت کلمۃ من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. اب یہاں پر اس کے الٹے، اس کا الٹا یہ اسلاف نے ہمیں جو سکھایا ہے کہ ہم ایک بات جو صحیح طرف جاری ہو اس کے بجائے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلف کے خلاف، کیونکہ انہوں نے سلفی نام رکھا. اب جیسے منکر حدیث اپنے نام اہل قرآن رکھا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں قرآن کو ماننے والے نہیں، قرآن کو ماننے والے حدیث کو ماننے والے ہوتے ہیں. شیعوں نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رکھا ہے. جتنے لوگ ہیں ضروری نہیں کوئی آدمی اپنا نام رکھ لے تو ماننے والے ہو. سلفی اپنا نام رکھتے ہیں لیکن عمل سے وہ جو ہے سلف کے خلاف، سلف کے طرز کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی بہت سے حوالے جو ہے آپ کو مل جائیں گے جہاں پر سلف نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کسی بھی بات کو غلط طرز پر لے جانے کے بجائے اچھی باتوں کی طرف محمول کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر تو اچھی بات نکلنے کے بعد اچھی بات نکل ہی رہی ہے، غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں یہاں پر تکبر کے معنی میں ہے جملہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے. اب آتے ہیں فضائل اعمال کی طرف. جیسا کہ میں نے بتایا کہ فضائل اعمال میں غلطی ہوئی ہے اور ہے کے بجائے ہوں ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا ہر طرح سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور غیر مقلدین پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات، غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. اور یہ تو لکھنے میں خود، یعنی ایک آدمی لکھ رہا ہے، آج بھی ہے، جتنی بھی مطبوعہ کتابیں ہوتی ہیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے ہاں یہ غلطی ہوئی، اس کی تصحیح کر لی گئی. اب جو مرنے کے بعد یعنی کسی نے کتاب لکھ دی، غلطی ہوئی، اس کی تصحیح کر لی جاتی ہے. فضائل اعمال میں غلطی ہے، فضائل اعمال میں ہے کے بجائے ہوں ہو گیا، اور کوئی بہت یہ جو ہے اور ہوں ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں سے وضاحت کریں گے ہم کہ یہ غلطی ناممکنات میں سے نہیں ہے. اچھا، کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے صحیح عبارت نقل کی ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا صحیح عبارت نقل کی ہے نقل کیا ہے، صرف ہر جگہ ہوں ہی یوز کیا ہے. امداد السلوک ہے یہ کتاب، مصنف اس کے ہیں، مؤلف ہیں رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف ہیں شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا مقدمہ جو لکھا ہے مترجم عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مقدمہ ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، حکم جو ہے ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. اب یہاں پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ہے، وہ وہی خط نقل کیا ہے اور الحمدللہ وہ خط ایک دم صحیح نقل کیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اب امداد السلوک کا جو مقدمہ ہے پیج نمبر 19 پر لکھتے ہیں مکتوب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں پورا خط پڑھ چکا ہوں، پھر میں سنانا چاہتا ہوں. پیج نمبر 20 پر لکھتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی دل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے. دیکھیے یہاں پر صراحتاً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا مقدمہ، یہاں پر ہے جملہ لکھا ہوا ہے، جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرماؤ. اب ایک بات آتی ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات جو لکھی ہے شروع کیا تھا 24 شوال 1366 ہجری میں اور ختم کیا ہے 22 صفر سن 68 ہجری میں، یعنی 68 ہجری میں فضائل صدقات لکھی ہے، 22 صفر 68 ہجری. اچھا، غلطی پہلے ہوئی ہے. اب یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے غلطی ہوئی یا بعد والوں نے غلطی کی ہے، اور انشاءاللہ اس کی غلطی کی بھی پوری وضاحت کر دیں گے تاکہ پوری کھل کے بات سامنے آ جائے. اور یہ جو مقدمہ لکھا ہے امداد السلوک کا، لکھا ہے 22 ربیع الثانی 1387 ہجری دوشنبہ کو. اب یہ بتائیے 1387 ہجری میں یعنی بعد میں صحیح عبارت نقل کی ہے. فضائل صدقات جہاں غلطی ہوئی ہے کے بجائے ہوں، وہ 22 صفر سن 68 ہجری میں. اب غیر مقلدین کے اصول کیا اور اہل علم کے اصول سے کہ بھائی اگر پہلے غلطی ہوئی تو بعد میں تصحیح کر لی گئی. تو سب سے پہلا اعتراض رشید گنگوئی رحمۃ اللہ ختم ہو گیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کوئی اعتراض باقی نہیں رہ سکتا کہ بھائی کیسے ہے کہ بجائے ہوں نقل کر دیا، جبکہ ایسا ناممکنات میں سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں غیر مقلدین علماء کے بھی حوالے دینے کی کوشش کریں گے اور وہاں بطور الزامن ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تاکہ حق بات کھل کر سامنے آ جائے. اب یہ دیکھیے 1387 ہجری میں مقدمہ لکھا جہاں صحیح عبارت نقل کی ہے، فضائل صدقات لکھی ہے 22 صفر 68 ہجری میں. دیکھ کتنے سالوں کا فرق. اس سے پتہ چلا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الحمدللہ صحیح عبارت نقل کی ہے. آئیے ہم رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وحدت الوجود ہے کیا. صفحہ نمبر 423 پر
423 باقیات فتاوی رشیدیہ وحدت الوجود کی تحقیق لکھتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود یہ بات ثابت ہے کہ وجود حقیقی ذات پاک حق تعالیٰ ہی کے واسطے ہے اور باقی جملہ موجودات فانیہ موجود بوجود ذلی ہیں اور ذلی بنسبت حقیقی کے کل عدم ہوتا ہے۔ بس مطلب ہمہ اوس کا یہ ہوا کہ جملہ موجود حقیقی و اصلی وہ ذات پاک باقی ہے اور باقی جملہ موجودات معدوم و فانی ہیں۔ یہ عین توحید ہے اور حق ہے۔ نہ یہ مطلب ہے کہ جملہ موجودات ذلیہ کو اصلیہ حقیقیہ اعتقاد کر کے سب موجودات عدمیہ فانیہ کو موجود حقیقی و عین ذات حق تعالیٰ قرار دیں، معاذ اللہ، کہ یہ سخت شرک ہے۔ مطلب اول و ثانی میں فرق زمین آسمان کا ہے، اول مراد عارفین ہے اور ثانی ملحدین جاہلین۔ اب دیکھیے خود وحدت الوجود کی ڈیفینیشن رشید گنگوئی رحمۃ اللہ بیان کی ہے۔ اب غیر مقلدین حضرات جو ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر یہاں سے جس چیز کو نکالنا چاہتے ہیں اس کا خود مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ رد کیا۔ ایسی صفحہ نمبر 424 پر لکھتے ہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ کر لیوے کہ سب مشاہدات عین خدا کے ہیں جو شرک ہو، بلکہ سب کو خبر عدم میں دیتے ہیں، حالانکہ اس کے افنا سے کوئی شے بھی فنا نہیں ہوتی، سب اشیاء اپنے مقام پر موجود ہیں، ہاں اس کے ذہن سے خارج ہوتی ہیں۔ جوہلہ زمانہ کو شیطان نے دام میں لے کر مشرک بنا دیا، مشائخ علیہ رحمہ ایسے واحیات سے بری ہیں، یعنی یہ اسی چیز کی پوری رد کر رہے ہیں، یعنی وحدت الوجود کی پوری ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تو مطلب ہے کہ وحدت الوجود کی حقیقت کیا سے بیان کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امداد السلوک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مؤلف جو ہے رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 192 پر لکھتے ہیں عقیدہ حلول کی تردید، یعنی جو حلول کا عقیدہ اس کا خود رد کر رہے ہیں مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ جاہل جو ہے فالتو میں اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت تفصیلاً اس میں جواب دیا ہے، جس کو پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں صفحہ نمبر 194 پر لکھتے ہیں بس جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اعتقاد کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں حلول کرایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک اس سے بہت بلند ہے، یعنی یہ جو اعتقاد حلول کا اس کا رد کریں، اور اس خرابی سے نجات کی یہ صورت ہے، یقین کے ساتھ جانی یہ عظمت و کبریائی کا حجاب ہے کہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے، اور ذرہ برابر چیز بھی اسے پہنچیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور باوجود اس کے حق تعالیٰ سب سے جدا ہے اور مخلوق اس سے مبائن ہے۔ بس مخلوق کا اس میں حلول کرنا یا اس کا مخلوق میں حلول کرنا دونوں ہی محال ہے، اور تمام انبیاء اور اولیاء و علماء حلول کے خلاف پر متفق ہیں۔ بس حلولی کا مذہب اعتماد کے قابل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس عقیدے کو خوب محفوظ رکھے کہ اس مرتبے میں حلول کی غلطی بہت پڑتی ہے۔ اب دیکھیے مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو حلول کا سراسر خود رد کر رہے ہیں، لیکن یہ مطلب ہے کہ تعصب اور بغض سے بھرے ہوئے لوگ جس چیز کا وہ خود رد کر رہے ہیں وہی اعتراض ان پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل صدقات کی جو غلطی ہوئی اس کی تصحیح کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ بہت سے نسخے ہیں جس میں الحمدللہ اس غلطی کو سدھارا گیا۔ اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مخصوص کتب خانے کو ذمہ داری نہیں دی، بلکہ دنیا میں کوئی بھی کتاب یہ چھاپ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ہی انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس فضائل اعمال جو ممبئی سے چھپی ہوئی ہے اس میں بھی الحمدللہ تصحیح کر لی گئی، صفحہ نمبر 467 پر یہ حوالہ موجود ہے، اور 468 پر تو یہ اس کی جو ہے جو غلطی ہوئی تھی الحمدللہ اس کی تصحیح کر لی گئی ہے۔ یہ پہلا ایڈیشن جو ہے ماہ فروری 2013 میں اور چیریٹیل ٹرسٹ کے جو ہے تحت یہ مطلب شائع ہوئی، اس کی تصحیح کر لی گئی۔ ایسے کئی بھی اور کتب خانے سے الحمدللہ اس کی تصحیح غلطی کی کر لی گئی ہے، جو ہے کے بجائے ہو گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غلطی کی وجہ کیا ہوئی۔ یہ فضائل اعمال پر اعتراض کا جواب ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب، صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں اس زمانے میں جبکہ ان تالیفات کی طباعت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور مختلف تجار یعنی تاجر جو کتاب بیچنے والے اپنے طور پر ان کتابوں کے اشاعت کے خواہاں تھے، تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی کہ حضرت شیخ ہر اجازت خواہ کو طباعت کی اجازت دے رہے تھے، اور ناظم مکتبہ یحیویہ یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ کتب خانہ تھا جو ان کے والد کا، عام طباعت اور نشر و اشاعت سے معنی بنے ہوئے تھے۔ مکتبہ کے لیے اس عام طباعت کو سخت نقصان دہ سمجھ رہے تھے، اور اس سلسلے میں وہ بڑی حد تک حق بیانی بھی تھے، کیونکہ مختلف ناشرین نے کتابیں بغیر کسی تصحیح و صحت کے اہتمام کے تباہ کروا لی، یعنی کوئی اس کی تصحیح یعنی غلطیوں کی وہ نہیں کی، اور جس کی بنا پر عوام حضرت مصنف اور مکتبہ یحیویہ کے متعلق بدنی مطلع ہو سکتے تھے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ناظم مکتبہ کا معنی ہونا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ یعنی دیکھیے خود کتب فضائل پر اشکال ان کے جواب یہاں پر موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیے ایک جگہ اور بھی لکھتے ہیں کہ میرے سامنے جو نسخہ یحیویہ کا مطبوعہ ہے اس کی عبارت یہ ہے، جس عبارت پر خط کھینچا یہ عبارت آپ کے نسخے میں رہے گی، میں عام اشاعت کے خیال سے سب کو اجازت دے دیتا ہوں مگر لوگ غلط طبع کرتے ہیں، اسی لیے ناظم مکتبہ مجھ سے ناراض ہیں۔ صفحہ نمبر 81 پر دیکھیے بہت سی غلطیاں جو ہے لوگ چھاپے میں، کیونکہ انہیں پیسہ کمانا رہتا ہے، انہیں کیا مطلب بھائی کہ سستے داموں میں اپنی کتاب کو بیچیں، ٹھیک ہے، نہ صفحات پہ دھیان نہ دیتے نہ اعراب پر زیر و زبر، ایسی بہت سی غلطیاں، کیونکہ ہر آدمی چھاپتا رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تو ہم نے صحیح عبارت پیش کر دی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود صحیح عبارت پیش کر دی، ایسا نہ ہو کہ بھائی ان سے ہمیں پیش کیجیے، اسی وجہ سے ہم نے الحمدللہ ہر چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ہم بطور الزاماً ہم بھی کچھ باتیں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کسی غلطی کا ہو جانا یعنی چھاپنے والے سے غلطی ہو گئی یا کوئی الفاظ جو ہے غلط لکھ گیا جس کی بنیاد پر آدمی کوئی عقیدہ نہیں بناتا، لیکن جب ضد و تعصب پر آتا ہے تو ایسا عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی ایک کتاب غیر مقلدین کی تحصیل القرآن
جن کے مولانا کیلانی جو ہے، مولانا عبدالرحمن کیلانی، ان کے بہت بڑے محقق ہیں، قرآن کی شرح ہے، وہ صفحہ نمبر 30 پر جو سورہ فاتحہ کی وہ ہے اس پر لکھتے ہیں گمراہ اور مغضوب کون ہے؟ قرآن کی تصحیح کے مطابق ان سے مراد نعوذ باللہ من ذالک انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہے۔ اب اگر ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ بھئی یہ چھاپنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہوں، لیکن غیر مقلدین کے اصول پر تو ان کا فتویٰ اور ان کا عقیدہ بھی بننا چاہیے، ان کا عقیدہ بھی بنا دینا چاہیے، کیونکہ ہم پر وہ غلطی، جبکہ ہمارا الحمدللہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسا وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے اصول سے ان کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے شیخ توصیف الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب ہے کسی بھی جماعت کا عقیدہ ان کے اکابرین سے پہچانا جاتا ہے، انہوں نے وہ اصول ایک فارمولہ دیا ہے، غیر مقلدین پر بھی فٹ ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایک اور بات، ہم مشکات المصابیح جو ہے یہ کتاب ہے اور یہ حدیث کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 272 پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اب یہ آیت ہے غلط لکھی ہوئی ہے، ترمذی میں صحیح لکھی ہوئی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے غلط، ان کے مکاتب مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہیں گے بھائی اس غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی بنیاد پر ہم کہیں گے نعوذ باللہ شیعوں کی طرح اور رافضیوں کی طرح نعوذ باللہ من ذالک یہ تحریف قرآن کے قائل تھے؟ نہیں، تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات اتنی سب وضاحتوں کے بعد اب شاید کوئی اعتراض باقی نہ رہے اور اپنے باطل اعتراض کو یہ